آتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے بعد بزرگوں کے احوال اور اس کے مختلف مسائل، نماز کے الگ مسائل، روزے کے الگ، زکوٰۃ کے، حج کے اور پاکیزگی کے، طہارت، غسل، تیمم اور سفر کے احکام، یہ پورے میرا مضمون ہے۔ اس کے متعلق روزانہ سبق ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے؟ اس کی کوئی کتاب یہ خدمت شریعت یہ کتاب بھی دیکھیے، خدمت شریعت، اس میں جو ہے تقریباً یہ 5 مضامین پورے اس میں 5 ابواب ہیں اور ہر باب میں جو ہے سو کافی طویل گفتگو ہے، جیسے زکوٰۃ کے مختلف مسائل، پھر نکاح، طلاق اور یہ مسائل ہیں، تجوید کے مسائل ہیں، امامت کے مسائل ہیں اور آپ کے عقائد کے مسائل ہیں اور اسی طریقے سے پاکیزگی کے پانیوں کے مسائل کہ پانی میں ٹانکی میں جو ہے اگر چوہا گر گیا یا کوئی ایسا چھوٹا سا جانور مر گیا تو اس کے پاک کرنے کے کیا طریقے ہیں اور کیسا اس کو پاک ہوتا ہے، ٹانکی چھوٹی ہے تو کیا حکم ہے، بڑی ہے تو کیا حکم ہے، یہ سارے مسائل یہ کتاب میں ہیں۔ اگر آپ کو مناسب سمجھتے ہیں تو یہ خرید لیجیے، نہیں تو میں اس میں سے روزانہ چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اس میں بات آتی ہے عقائد کہ عقیدہ بولتے کس کو اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان کا۔ تو اس میں ایمان اور عقیدہ، تو ایک بات یاد رکھیے گا، ایمان کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا یعنی مان لینا اور زبان سے جو بات آپ مانے ہیں اسی بات کا زبان سے اقرار ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور انبیاء کرام جتنے آئے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تقریباً کتنے انبیاء کرام آئے ہیں، انبیاء اور رسول لگ بھگ 1,24,000، 1,24,000 انبیاء اور رسول، نبی اور رسول آئے ہیں۔ اس کے بعد سب سے آخری نبی اور آخری رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہر ایک پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ کتابیں نازل فرمائی ہیں، ہر ایک پہ، اور وہ کتابوں کا کیا حکم ہے اور مشہور آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اب پھر تورات کس پہ نازل ہوئی؟ یہ ساری چیزوں کو اس یقین کے ساتھ ماننا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور رسولوں نے لا کر ہم تک اس کی تعلیم دی۔ ہم تو سب سے آخری امت ہے، اب اس امت کے بعد قیامت تک کوئی امت آنے والی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول آنے والے ہیں۔ اب یہ امت اور یہ نبی اور ان کی شریعت قیامت تک قائم ہونے والی ہے۔ درمیان میں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رسول کو ایک خاص مقام کے تحت بھیجتے تھے، ایک خاص علاقہ، ایک ٹکڑا سمجھیے، چند لوگ وہاں ایک بستی کے لیے ایک رسول کو بھیجتے تھے، پھر اس سے ہٹ کے ایک دوسری بستی ہے، سمجھیے عنبرپیٹ ایک آبادی کا علاقہ ہے، تو پھر اس کے بعد ادھر آپ آئیے کشن باغ یا بہادر پورہ، تو یہاں کے نبی الگ ہوتے تھے، یہاں کی شریعت الگ ہوتی تھی، وہاں کے نبی الگ، وہاں کی شریعت الگ۔ اب آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا لیے ہیں تو اب چاہے کوئی بھی علاقہ ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی زبان جاننے والا ہو، چاہے عرب ہو یا ہندوستان ہو، پاکستان ہو، دنیا بھر میں جو بھی علاقے ہوئے، جو بھی زبانیں ہوئی اور جو بھی لوگ ہوئے، ان سب کو ایک ہی نبی اور ایک ہی شریعت کو ماننا ہے اور وہ ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان باتوں کو دل میں باندھنے کا نام عقیدہ ہے۔ دل میں باندھنا بولے تو
اب دل میں کوئی گھیٹی وٹی تو نہیں ہوتی، لیکن دل سے یقین کرنا اور زبان سے اس کی تصدیق کرنا، اسی کا نام ایمان اور عقیدہ ہے، ایمان اور عقیدہ۔ اب اس میں ایمان اور عقیدے کے دو اہم رکن ہیں، دو اہم چیزیں ہیں، ایک دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا۔ اتنا اگر کوئی کر لیا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مومن یا مسلمان۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مومن یا مسلمان۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی شریعت کے جو احکام اس پر آتے ہیں وہ پورے کے پورے احکام اس کو آ جاتے ہیں، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ۔ لڑکوں کے لیے شریعت میں الگ عمر ہے اور لڑکیوں کے لیے شریعت میں عمر الگ ہے۔ لڑکیوں کے لیے شریعت کے تمام احکام جو واجب ہوتے ہیں اس کی عمر 12 سال، اور لڑکوں کے لیے جو شریعت کے سارے احکام واجب جو ہوتے ہیں اس کے لیے لڑکوں کی عمر 15 سال رکھی گئی شریعت میں۔ اب 15 سال سے پہلے اور لڑکیاں 12 سال سے پہلے جو کچھ نیک کام کرتی ہیں، مثال کے طور پہ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ ہمارے پاس طریقہ ہے شروع سے تربیت اولاد کی، والدین ذمہ داران گھر کے ماں باپ کرتے ہیں کہ 7 سال ہی سے بچے کو روزہ رکھاتے ہیں، اور 7 سال ہی سے نماز پڑھنے کی طرف والد جا رہے ہیں تو لے کے جاتے ہیں چھوٹے بچوں کو، حالانکہ ان کی عمر نماز کی نہیں ہے، ان پہ نماز وغیرہ واجب نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ چیزیں اس واسطے کروانا ہے کہ یہ جب آگے چل کر بڑے ہو جائیں، جب ان پر ذمہ داری آئے تو ادا کرنے میں آسانی ہو، عادت ڈالنے کے واسطے لے کے جاتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی چیز آپ ایک دم 15 سال کے ہو گئے، اب بول دیے میاں دیکھو تم پہ اب دن و رات میں 5 نمازیں فرض ہے، تم اگر صاحب استطاعت ہے، تمہارے پاس مال ہے تو زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، بولتے پریشان ہو جاتا ہوں کہ بھئی یہ سب اتنی ساری چیزیں مجھ پر کہاں سے آ گئی۔ شروع سے اس کو اگر بتاتے جائیں تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ایک تو عورت پر بھی فرض ہے، مرد پر بھی فرض ہے، لیکن جتنی زیادہ ذمہ داری عورت پر آتی ہے مرد پر اتنی نہیں آتی۔ اب آپ بولیں گے وہ کیوں؟ وہ اس واسطے کہ عورت کی تعلیم ایک خاندان کی تعلیم ہے، مرد کی تعلیم صرف ایک مرد کی تعلیم، سمجھ رہے ہیں؟ مرد کی تعلیم صرف ایک مرد کی تعلیم ہے، انہیں اکیلا ہی پڑھنا ہے، لیکن عورت کی تعلیم اس کی اپنی ایک تعلیم نہیں ہے، بلکہ پورے اس کے خاندان اور اس کے پورے قبیلے کی تعلیم کے لیے ایک عورت کا پڑھنا نہایت ضروری ہے بنسبت مرد کے۔ لیکن شریعت کے جو احکام ہیں وہ جاننا سب پر برابر فرض ہے۔ اب مثال کے طور پہ حدیث شریف میں آیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، بولیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو اب کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ علم کی کوئی حد ہے نہ کنارہ ہے، علم کی کوئی حد ہے نہ کنارہ ہے، آخر کتنا حاصل کرنا؟ تو علماء اکرام بیان فرماتے ہیں ہر عورت اور ہر مرد کو اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جو اس کی ضروریات زندگی سے متعلق ہے۔ مثال کے طور پر دنوں رات میں 5 نمازیں فرض ہے، اس کا علم حاصل کرنا، اور ان 5 نمازوں میں نمازوں کے نام، نمازوں کی تعداد، رکعتوں کی تعداد، اور نماز کن چیزوں سے ہوتی ہے اور کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز میں غلطی ہو جائے تو کیا کیسے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور روزہ کن چیزوں سے ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزہ کہتے کس کو ہیں، یہ سارے علوم حاصل کرنا اس پر فرض ہے۔ اور یہ اتنا سب فرض جب ہو جاتا ہے، کوئی لمبا علم نہیں ہوتا ہے پھر بھی چھوٹا ہوتا ہے۔ اب حافظ بن جانا، عالم بن جانا، قاری بن جانا، مفتی بن جانا، یہ سب پہ فرض نہیں، یہ نفل ہے۔ یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت میں اگر کوئی ایک آدمی بھی اتنا درجے کا پڑھ لیتا ہے کہ وہ فتوے دے سکتا ہے، مسلمانوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، خلا کے، طلاق کے، یہ سب مسائل کو یہ نفل کے درجے میں، کوئی ایک پڑھ لے تو کافی، لیکن اتنا پڑھنا جو اس کی زندگی سے متعلق ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو یہ بنیادی علوم اگرچہ کہ آپ کو معلوم ہے، لیکن جن کو نہیں معلوم ہے ان کو فائدہ ہو جاتا، اور جن کو معلوم ہے ان کے لیے اعادہ ہوتا، تازہ ہو جاتا۔ اسی کے پیش نظر ہم جو ہے یہ ہر سال ان دنوں میں ایک
مختصر مدتی دینی تعلیمی کورس کے نام سے ایک کورس شروع کرتے ہیں. یہ برس ہا برس سے چل رہا ہے. کافی لوگ اس سے استفادہ کیے ہیں، بڑے چھوٹے، اور اس میں عمر کی قید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے دن میں اگر یہ کلاسز رکھیں گے، ہر ایک کے اپنے مصروفیات ہیں. مردوں کی الگ مصروفیات ہے، عورتوں کی الگ ہے، بوڑھوں کی بزرگوں کی الگ ہے. تو اسی لیے فارغ اوقات میں، خالی اوقات میں، چونکہ شام سے سبھی کے اپنے اپنے کام ایک حد تک ختم ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی آفس ورک ہے، کوئی اور کسی کام میں مصروف ہے، تو شام تک تو کسی صورت میں وہ فارغ ہو جاتے ہیں. اس واسطے یہ کلاسز کے اوقات بھی ہم مغرب سے عشاء تک کے درمیان کے رکھیں. اس میں 3 مضامین آپ کو پڑھائے جائیں گے. پہلا مضمون عربی کا رہے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا. دوسرا یہ فقہ کا رہے گا. اس میں آپ عملی طور پر نماز کو دیکھو سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سوچنا یہ چاہیے کہ کیا میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے. اب اس میں ہم بڑے ہو گئے اور بڑے ہو گئے، بزرگ ہو گئے، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں آج بھی وہ نماز میں غلطی برابر ہے. چاہے مرد ہو یا عورت، علم کے لیے کوئی حیا نہیں. جو بات معلوم نہیں ہے اس کو پوچھنے میں بالکل حیا کا تصور نہیں ہے. آپ جو مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتا بآسانی آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک بات تو اب یہ جو مضمون ہے اس کو فقہ کا مضمون کہتے ہیں. اس میں یہ مضامین کے ساتھ ساتھ میں آخری دنوں میں انشاءاللہ 40 احادیث اور 40 دعائیں، یعنی احادیث بھی وہ جو روزمرہ سے متعلق ہیں. ویسے حدیثوں کی تعداد تو لاکھوں میں ہے، وہ اتنی بڑی حدیثیں تو آپ لوگ یاد بھی نہیں کر سکیں گے اور اتنا وقت بھی ہے ہی نہیں اس کے لیے. لیکن چھوٹی چھوٹی حدیثیں جیسے السلام قبل الکلام، الطہور شطر الایمان، اور یہ جو چھوٹی ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میرے طریقے سے محبت کیا اس نے مجھ سے. ایسے جو چھوٹے چھوٹے جملوں کی حدیثیں ہیں انشاءاللہ یہ 40 احادیث اور 40 دعائیں. مثال کے طور پر سونے کی دعا، سو کر اٹھنے کی دعا، پھر بیت الخلاء کی، بیت الخلاء سے نکلنے کی، مسجد جانے کی، مسجد سے نکلنے کی، یہ ساری دعائیں، بیمار کی عیادت کی، یہ ساری دعائیں بھی انشاءاللہ آخر مراحل میں یاد، ایک ہفتے میں یاد ہو جاتی ہے، کوئی بڑا کام نہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم کام یہ عملی طور پہ، پریکٹیکلی طور پر یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے مختلف مسائل. کیونکہ ایک بار میں پوری تقریر کر دوں، اب اتنا بہت بول دیا، کوئی ضروری نہیں سب کو یہ چیزیں میں جیسا بولا ویسے ہی یاد رہے. اس میں سے کچھ آتی ہے، بہت کچھ سمجھ میں نہیں آتی. تو اسی لیے ہمارے سبق کے آخر میں 5 منٹ ہم خالی روک دیتے ہیں. اس میں اگر آپ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آج ہم ایمانیات، ایمان کے بیان میں ایک مضمون شروع کرتے ہیں، ایمان مفصل. بولیے ایمان. اب پڑھیے میرے ساتھ اس کو. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. یہ عربی عبارت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہے. تو یہ ہوا ایمان مفصل. اس میں چند باتیں ہیں. اللہ پر ایمان لانا، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ایک بندے کا خیال کیسے ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے، کیا ہے. تو اس کی کیفیت میں نہیں جانا، کیونکہ اگر آپ اس کی کیفیت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو محدود کرنے کے برابر ہو جائے. اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، انہیں اس کا نہ کوئی حد ہے، نہ کسی کمرے میں وہ قید ہو سکتا ہے، نہ کسی وقت کے ساتھ. اب آپ بولیں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ اس سے پہلے نہیں تھا. تو ایسے جملوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بے ادبی ہے، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے. ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنی شان کے مطابق ہر جگہ ہے، یہ جملہ اور ہر وقت ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان سے متعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جیسا وہ ہے، کیونکہ اس کو ہم جسم والا بھی نہیں بنا سکتے، کیونکہ جسم والا بنا دیں گے تو بھی قید ہو گیا. سیدھا بایاں آ جاتا جسم آتے ہی، موٹا دبلا آ جاتا، لمبا پستخد آ جاتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جسم والا بھی نہیں بنانا. تو پھر آپ بولیں گے بھائی ہے اللہ کیسا؟ تو اس کا سیدھا سا اور چھوٹا سا جواب یہی ہے کہ اللہ اپنی شان کے مطابق، بولیے اللہ اپنی شان کے مطابق. اب اس کی
جیسی شان ہے وہ ویسا ہے۔ اب کسی بندے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اللہ ایسا ہوگا، خوبصورت ہوگا، حسین جمیل ہوگا، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اپنی شان کے مطابق ہے، میں سب آ گئی، پوری چیزیں جو آپ اس کی شان میں بولنا چاہ رہے ہیں وہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو یہ ہوا آمنت باللہ۔ اس کے بعد ہے جملہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا اللہ پر، ہو گئی بات اللہ کی۔ کوئی بات اللہ کے متعلق پوچھنا ہے؟ بولیے، سمجھ میں آئی؟ موٹی موٹی باتیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی۔ اب سنیے، وہ ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اب یہ اللہ کے فرشتے، سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 چیزوں سے پیدا کرے۔ کتنی؟ کیا کیا ہے وہ؟ آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ کتنی چیزیں ہیں وہ؟ بولیے۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی۔ اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آگ سے پیدا کیے، اور فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نور سے پیدا فرمایا، فرشتوں کو نور سے۔ تو مخلوقات جملہ کتنے قسم کے ہو گئے؟ 3 قسم کے ہو گئے۔ ایک آگ والی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جن۔ ایک نور والی، فرشتے، اور ایک آگ، پانی، ہوا، مٹی، انسان۔ اب یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی جو 4 چیزیں ہیں، یہ چاروں چیزیں ہر آدمی میں، چھوٹا ہے تو اس کے حساب سے، درمیانی ہے تو اس کے حساب سے، بڑا ہے تو اس کے حساب سے، مرد ہے تو ان کے حساب سے، عورتیں ہیں تو ان کے حساب سے، چاروں چیزیں ایک ہی وقت پائی جائیں، چاروں چیزیں۔ آپ بولیں گے تو چاروں چیزیں ایک ساتھ کیسا ہو سکتی ہے؟ تو دیکھو آپ، آگ، اس کا کام کیا ہے؟ جلانا، یہ آدمی کا غصہ ہے۔ پانی، پانی کی خاصیت کیا ہے؟ ٹھہراؤ نہیں رہتا اس میں، بہاؤ۔ تو آدمی کے جو خیالات، رکاوٹ آتی کبھی اس میں؟ کبھی رکاوٹ نہیں آتی۔ آگ ہو گیا پانی۔ ہوا، کبھی کبھی آدمی کو خوشی ایسی مل جاتی جو خلاف توقع ہے، بظاہر اس کے پیر تو زمین پہ رہتے، لیکن اگر پر رہتے تو اڑ جاتا۔ یہ ہوگا آگ، پانی، مٹی۔ مٹی کا مطلب ہوتا ہے نیچے کی طرف آ جانا، یعنی کبھی کبھی آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے ایسا کوئی گناہ کا ارتکاب کر جاتا ہے جس کی وجہ سے نیچے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہر آدمی میں ہمہ وقت ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ ہو گئے۔ اب اللہ کے جو فرشتے ہیں ان کی تعداد کیا ہے، وہ کتنے ہیں؟ یہ فرشتے تو سب کو معلوم ہے، لیکن ہے کتنے؟ تو اس کے بارے میں آپ کو یہ ایمان رکھنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے، فرشتوں کی صحیح تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ تاہم بڑے فرشتے 4 ہیں، بڑے فرشتے 4، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، یہ 4 بڑے فرشتے ہیں، اور ان چاروں کی ذمہ داریاں بھی الگ الگ ہیں۔ یہ سارے فرشتے جو ہیں وہ تو ہیں ہی، اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور یہ 4 بھی اپنی عبادت کے لیے ہی ہے، لیکن ان چاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زائد ذمہ داری رکھا ہے۔ تو ملائکہ اور فرشتوں سے متعلق اتنا ایمان رکھنا ہے، یہ نورانی مخلوق ہے، اور عورت پن، مرد پن سے بھی یہ پاک ہے۔ فرشتے نہ عورت ہیں نہ مرد ہیں، اور غذا کے کھانے سے بھی وہ پاک ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ان کے لیے غذا کا کام کرتی ہے، کھانے پینے سے پاک، اور ان کو اچھائی برائی کی بھی تمیز نہیں۔ فرشتوں کو اچھا برا بھی نہیں معلوم، اور عورت پن مرد پن بھی نہیں معلوم، گناہ اور ثواب یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے، یفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اب کرتے وقت یہ نہیں سوچتے میں یہ کروں گا تو کیا ہوں گا۔ اب جیسے ایک انسان ہے، کوئی فقیر اس کے سامنے آ گیا، اب 1 روپیہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہوں اگر 1 روپیہ اس کو دے دوں گا تو کہیں میرے کو تو کم نہیں پڑ جائے گا، خیر نہیں سوچتے ہوں گے، لیکن خیال تو فوری طور پہ آ جاتا ہے۔ فرشتے ایسا نہیں، جو حکم ہوا وہی کرتے، اس
میں ایک رمق برابر رتی برابر بھی وہ نافرمانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کرتا۔ تو فرشتوں سے متعلق کتنی باتیں یاد رکھنا کیا ہے بولیے، کیا کیا بولا میں ابھی؟ فرشتے نورانی مخلوق ہے جی، لا تعداد ہے، ان کا کوئی حساب ہے نہ شمار ہے جی۔ ان میں مشہور 4 بڑے فرشتے ہیں اور یہ عورت پن مرد پن سے پاک ہیں۔ اب مشہور جو فرشتے ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی آپ یاد رکھ لیں۔ جبرائیل علیہ السلام، سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے اس میں؟ جبرائیل۔ ان کا کام ہے انبیاء کرام جو 1,24,000 بولے نا ہم ابھی ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام منوعن، یعنی اللہ نے جیسا فرمایا ہے بغیر کسی کمی یا زیادتی کے، اپنی طرف سے کمی یا زیادتی کیے بغیر اللہ نے جیسا فرمایا ہے ویسا لا کر رسولوں تک پہنچانا ان کا کام ہے۔ یہ ہر نبی کے پاس آئے، ہر رسول کے پاس آئے، اللہ نے جن جن کو ان کے پاس بھیجنا چاہا وہ ملائکہ۔ تو ملائکہ سے یہ اس میں 4 بڑے فرشتے، سب سے پہلے اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ دوسرے نمبر پر کون آتے ہیں؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ ان کا کام کیا معلوم ہے؟ ان کا کام ذرا ڈینجر کام ہے۔ کیا ڈینجر ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ اچھے بھلے آدمی کو لے کے چلے جاتے ہیں، یعنی روح قبض کرنا، روح قبض کرنا، موت دے دینا ان کے ذمے ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پاس ہر آدمی کی عمریں اور اس کے مرنے کے مقامات ان کو دے دیا ہے اللہ۔ اس کا وقت ہوتے ہی زمین کے کس ٹکڑے پر اس کی موت واقع ہونے والی ہے بس وہاں وہ چلے جاتا، انہوں وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اس کو پورا کرتا۔ وہ یہ نہیں سوچتے ارے میں اس کو ماروں گا تو اس کی بیوی بچوں کا کیسا ہوگا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، اس کے والدین کا کیسا ہوگا۔ میں ابھی بولا نا آپ کو، فرشتے کسی بارے میں غور و فکر سوچ بچار ہرگز نہیں کرتے، ان کے پیش نظر ایک ہی چیز ہوتی ہے، کیا چیز؟ اللہ کا حکم۔ یہ اسرائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ اب تیسرے نمبر پہ کون آتے ہیں؟ میکائیل۔ میکائیل علیہ السلام کا کام کیا کرنا ہے؟ بارش برسانا، مردہ زمین کو زندگی اور حیات بخشنا، سبزہ اور گھاس غلہ اور اناج اگانا ان کے ذمہ ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ کافروں کی بستی ہے، یہ مشرکین کی بستی ہے، یا یہودیوں کی بستی ہے، یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ اللہ کا حکم ان کو ہوتے ہی جہاں بارش برسانا ہے قبر کے ٹکڑے کو وہاں سے ہانکتے ہیں، جس حصے پر برسانا ہے اسی حصے پر برساتے ہیں۔ اس لیے آپ سوچے ہوں گے کبھی ایسا ہوتا کہ یہاں بارش ہوتی سکندرآباد میں نہیں، تو کیا مطلب؟ اللہ کا حکم ان کو یہاں کا ہوا تھا اس لیے یہاں ہوا، وہاں کا جب ہوگا تو وہاں ہوگا۔ تو یہ میکائیل علیہ السلام کا کام۔ اور ایک فرشتے رہ گئے ساتھ، ان کا نام بولیے؟ اسرافیل۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام اب نہیں ہے، قیامت کے قریب ان کا کام ہے۔ کیا کام ہے؟ ایک پھونک ماریں گے وہ سور میں تو ساری مخلوق کیا ہو جائے گی؟ فنا۔ اور دوسری سور پھونکیں گے سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ زندہ ہو جائیں گے۔ تو اب بظاہر ایسا معلوم ہو رہا اب جبرائیل علیہ السلام تو آتے نہیں، لہذا وہ بھی ڈیوٹی پہ بولیے نہیں ہے، ایسا معلوم ہو رہا نا، ان کا کام تھا ختم ہو گیا۔ اب ان کا کام تو ابھی بہت دن ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، تینوں کیا ہے؟ تیار ہے، سور لیے ہوئے ہیں، منہ کو لگائے ہوئے ہیں اور سانس بھی بھرے ہوئے ہیں، بس یعنی سانس بھی بھرے ہوئے ہیں اور ایسا ٹھہرے ہوئے ہیں، تو انہوں ریسٹ میں کہا ہے، ڈیوٹی پہ ہے، آن ڈیوٹی ہے، وہ لے لیے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو کو؟ نہیں، وہ سور لے لیے ہیں، منہ تک لگائے ہوئے ہیں اور سانس بھرے ہوئے ہیں، حکم ہوتے ہی خوب مارتے۔ یہ 4 فرشتے مشہور ہیں، ویسے اس فرشتوں کی تعداد پھر حاملان عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ الگ ہیں، پھر جو عبادتوں میں مصروف ہیں وہ الگ ہیں، اس لیے ان کی صحیح تعداد اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ 8:15 تک میری کلاس ہے، اب 8:10 ہو گئے ہیں۔
2-4 منٹ میں آپ کوئی بات اگر